قرآن سیریز ناول ریشوں کی یلغار بائے ابن صفی۔ سرخ اور سفید گلابوں کا جنگل ڈول اور نفیروں کی آواز سے گونج رہا تھا۔ گلترنگ کے میلے کی اہم ترین رات تھی جب زیارت گاہ کے ایک مخصوص چبوترے کو پھولوں میں بسے ہوئے پانی سے غسل دیا جاتا تھا۔ اس کے لیے شکرال کی ساری بستیوں سے 7 کنواری لڑکیاں منتخب کی جاتی تھیں۔ غسل والی رات کو سرداروں کے خیموں میں نہ تو تمال پی جاتی تھی اور نہ رقص و سرور کی محفلیں جمتی تھیں، صرف نفیروں پر رب عظیم کی حمد گائی جاتی تھی اور ڈول بجائے جاتے تھے۔ برخوردانوں سے خوشبودار دھوئیں کے مرغولے اٹھتے تھے اور اپنے ساتھ گلابوں کی مہک لیے ہوئے فضا میں تحلیل ہوتے رہتے۔ غسل کے بعد بڑا عابد ہر بستی کے سردار کو طلب کر کے اس سے وہ عہد دہرانے کو کہتا جو اس نے سردار بننے سے قبل کیا تھا۔ اس کے بعد دعائیں دے کر رخصت کر دیتا۔ اس رسم کا اعادہ ہر سال ہوتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا۔ رسم کے اختتام پر بڑے عابد نے حیرت سے چاروں طرف دیکھ کر کہا، رہبانی سردار شہداد کہاں ہے؟ کوئی کچھ نہ بولا۔ گہرا سناٹا چھا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک عورت آگے بڑھی جس کے جسم پر اعلیٰ درجے کی پوشاک تھی۔ مقدس عابد، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، کیا میں سردار شہداد کی نمائندگی کر سکتی ہوں؟ تم کون ہو؟ بڑے عابد کے لہجے میں تحیر تھا۔ میں ان کی بیوی ہوں۔ کیا تم نہیں جانتی کہ یہاں نہ کوئی عورت سردار بن سکتی ہے نہ کسی سردار کی نمائندگی کر سکتی ہے؟ کیا سردار شہداد بیمار ہیں؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی۔ مقدس عابد، اگر وہ بیمار نہیں ہے تو انہوں نے قانون شکنی کی ہے۔ عابد کا لہجہ کس قدر تیز ہو گیا۔ میں تنہائی میں عرض کرنا چاہتی ہوں مقدس عابد۔ بڑے عابد نے سر کو جنبش دی اور ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا۔ رسم اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد وہ عورت کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے خانقاہ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اپنے حجرے میں پہنچ کر عورت کی طرف مڑا۔ یہاں تیری آواز رب عظیم کے علاوہ اور کوئی نہیں سن سکے گا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ عورت کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھیں پر آب ہو گئی تھیں۔ کیا شہداد پر کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی مقدس درویش، میں نے اس وقت سے ان کی شکل نہیں دیکھی جب سے وہ زرد ریگستان کے سفر سے واپس آئے۔ کیا وہ رہبان میں نہیں ہے؟ وہ گھر میں ہی ہیں مقدس درویش۔ میں ان کی آواز سن سکتی ہوں لیکن دیکھ نہیں سکتی۔ انہوں نے خود کو ایک حجرے میں بند کر رکھا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑے عابد نے پرتفکر لہجے میں کہا۔ کہتے ہیں اگر کسی نے مجھے دیکھنے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا۔ کیا انہوں نے تنہا سفر کیا تھا؟ نہیں مقدس درویش، سب 11 افراد تھے، بقایا 10 کا بھی یہی حال ہے، اپنے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں، کسی کو شکل نہیں دکھاتے۔ کیا تمہیں یقین ہے جو آواز تم سنتی ہو تمہارے شوہر کی آواز ہے؟ ان کے علاوہ اور کسی کی آواز نہیں ہو سکتی۔ اور 10 آدمی، ان کے متعلقین بھی آوازوں کی بنا پر انہیں اجنبی قرار نہیں دے سکتے۔ ہم سب بہت پریشان ہیں مقدس درویش، ہمارے لیے دعا کیجیے۔ 11 آدمی، بڑا عابد آنکھیں بند کر کے بڑبڑایا۔ 11 آدمی، عورت نے سسکی لی، جو اجروں میں بند ہو گئے اور کسی کو شکل نہیں دکھاتے۔ وہ اس طرح واپس آئے تھے کہ انہیں بستی کا کوئی بھی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا۔ ناممکن، بڑا عابد کی زبان سے نکلا۔ یقین کیجیے ہم رات تنہا سوئے، دوسری صبح ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے مرد واپس آ گئے ہیں، لیکن ہم نہ انہیں دیکھ سکے کیونکہ وہ اپنے حجروں میں بند ہو چکے تھے۔ تو پھر اب تم کیا چاہتی ہو؟ کیا ہم یہ نہ جاننا چاہیں گے اپنی شکلیں کیوں نہیں دکھا رہے؟ تم خود میرا پیغام لے جاؤ گی یا میں اپنا کوئی آدمی بھیجوں؟ ہماری نہیں سنی جائے گی۔ اچھا، تو پھر کل صبح سورج طلوع ہونے سے قبل ہی کوئی رہبان جا کر حالات کا مشاہدہ کرے گا، سردار شہداد تک میرا پیغام پہنچائے گا۔ شکریہ مقدس درویش، اس عورت نے کس قدر خم ہوتے ہوئے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ وہ اس سے لاعلم تھی کہ زیارت گاہ سے نکلتے ہی ایک تاریک سائے نے اس کا تعاقب شروع کر دیا تھا۔ قریباً نصف گھنٹے بعد بڑے عابد نے خوابگاہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک خادم نے حاضر ہو کر کسی کی آمد کی اطلاع دی۔ اچھا آنے دو، بڑے عابد نے کس قدر تشریح سے کہا، لیکن پھر آنے والے کی شکل دیکھ کر چہرے سے ناگواری کے اثرات زائل ہو گئے تھے۔ آؤ آؤ بہادر زرغام کے بیٹے، اس نے خندہ پیشانی سے کہا۔ آنے والا احتراماً جھکا، پھر سیدھا کھڑا ہوتا ہوا بولا، مقدس بزرگ و شہداد کی بیوی نہیں تھی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز نہیں، میں اسے دیکھ چکا ہوں، ہزاروں میں پہچان سکتا ہوں، لیکن وہ عورت شہداد کی بیوی نہیں تھی۔ پھر وہ خیموں کی جانب جانے کے بجائے غاروں کی طرف گئی ہے۔ کیا شکرال کا کوئی فرد اس زیارت گاہ میں جھوٹ بولنے کی جسارت کر سکتا ہے؟ بڑے عابد کی آواز بلند ہو گئی۔
اگر وہ شکرالی ہے تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ شہباز بہادر، تم اس شکرال کے سردار اعلیٰ ہو جس کی ایک بستی رہبان بھی ہے۔ میرا دعویٰ ہے وہ عورت رہبانی نہیں تھی، اگر نہیں تھی تو پھر اس حرکت کا مقصد رب عظیم ہی جانے۔ اچھا شہباز بہادر، تو پھر یہ کام تمہارے سپرد کیا جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھا مقدس بزرگ، وہ ایک کہانی لے کر آئی تھی، بڑے عابد نے کہا۔ عورت کے روادار دہرانے لگا۔ شہباز کو غور سے سن رہا تھا لیکن اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے، نیم باز آنکھوں غیر متحرک نظر آ رہی تھیں۔ بڑے عابد کے خاموش ہونے پر سپاٹ لہجے میں بولا، شکرال کے خلاف پھر کوئی سازش ہو رہی ہے مقدس بزرگ۔ اگر رب عظیم نے تمہیں شکرال کا رکھوالا نہ بنایا ہوتا تو تم بھی اس وقت یہاں موجود نہ ہوتے۔ تمہارے علاوہ اور کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا وہ شہزاد کی بیوی نہیں ہے۔ میں نے اس کا تعاقب کیا تھا، شہباز بولا۔ بس تو تم اس معاملے کو دیکھو۔ بہت بہتر مقدس بزرگ۔ ناہموار راستے پر چل رہی تھی، اس لیے رفتار رینگنے کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ دور دور تک سبزے کا نشان نہیں تھا۔ ننگی اور بوری چٹانیں دیکھ دیکھ کر آنکھوں میں چبھن ہونے لگی تھی۔ خان زادی اور پروفیسر دارا اونگ رہے تھے۔ عمران ڈرائیور کر رہا تھا اور خان شہباز کی پرتشویش آنکھیں گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھی۔ دفتن اس نے کہا، خدایا اب کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب واقعی خدا سے چاہتے ہو یا؟ عمران جملہ پورا نہیں کر پایا تھا، خان شہباز نے مضطربانہ انداز میں کہا، وہ درہ ہی بند کر دیا گیا ہے جس سے گزر کر ہم اس تکون تک پہنچے۔ انداز بھی شامل تھا۔ عمران اوپر کھڑا سرکس کے کسی اداکار کے سٹائل سے جھک جھک کر گویا تماشائیوں کی داد و ستائش کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ہمارے بس سے تو باہر ہے، شہباز نے اونچی آواز میں کہا۔ ہوائی جہاز بھجواؤں گا تم لوگوں کے لیے، اس نے ہاتھ ہلا کر کہا، پھر شاید نشیب میں اتر گیا کیونکہ اب انہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ فلسفی ہی نہیں مداری بھی ہے، خان زادی چہکی۔ پروفیسر دارا دم بخود کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد انہیں عمران کا سر نظر آیا تھا، پھر وہ اس جگہ کھڑا دکھائی دیا جہاں پہلے تھا۔ پہلے سامان، اس نے کمر سے ریشم کی مضبوط ڈوری کا لچھا کھولتے ہوئے کہا، مگر ہم کیسے اوپر پہنچیں گے؟ خان زادی نے پرانا سوال دہرایا۔ چپ چاپ دیکھتی جاؤ، پروفیسر دارا بولا۔ خان شہباز کی آنکھوں میں بھی الجھن کے آثار تھے۔ اتنی دیر میں عمران نے ڈور نیچے لٹکا دی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے تھیلے اور سوٹ کیس اوپر پہنچ گئے تھے۔ اب تم یہ ڈور گاڑی سے باندھو، تینوں گاڑی پر بیٹھ جاؤ۔ کیا کر رہے ہو؟ خان شہباز داڑا۔ گاڑی سمیت اوپر پہنچ جاؤ گے، عمران سر ہلا کر بولا۔ کیا تم وہاں پہنچ کر ہمارا مذائقہ اڑانا چاہتے ہو؟
نہ میں نیچے پہنچ سکتا ہوں نہ تم لوگ اوپر پہنچ سکتے ہو، پھر ایسی صورت میں مذاق ہے اڑانے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ کس نے کہا تھا تم اوپر جاؤ؟ خانزادی چلائی، میری شامت رہیں، اور تم نے سب کا سامان بھی اوپر ہی سمیٹ لیا، آخر ارادے کیا ہیں؟ جس کی چیز کی ضرورت ہو آواز دے لینا۔ کیا یہ پاگل ہو گئے؟ خان شہباز نے پروفیسر سے پوچھا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، زیادہ دنوں سے نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ کچھ دن پہلے شکل تک نہیں دیکھی تھی؟ ہم لوگوں کا یہی حوال ہے۔ میں سمجھ گیا، لیکن سوال تو یہ ہے، لو پھر غائب ہو گیا۔ انہوں نے اوپر نظریں دوڑائیں، عمران اب وہاں نہیں تھا۔ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ خانزادی نے کہا۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ اب تو پروفیسر غصہ آیا تھا، اس کو دبانے کے سلسلے میں آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، نتنے گئے، لیکن عمران نہ دکھائی دیا۔ کہیں ہم چوہوں کی طرح مار نہ لیے جائیں۔ خان شہباز کے لہجے میں جھاٹ تھی۔ پیٹرول ہوگا؟ پروفیسر نے سوال کیا۔ نہیں جانتا۔ تو پھر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ پروفیسر تم صبر کی تلقین کر رہے ہو، شادی نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ ہم سب کچھ کھو بیٹھے ہیں۔ صبر کرنے کا مشورہ انہیں دیا جاتا ہے جن کے پیروں تلے کم سے کم زمین تو ہو۔ مجھے بے حد افسوس ہے خانزادی، ہم نے قتل امکان کوشش کر ڈالی تھی کہ تم ہمارے ساتھ کرو، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ وہ کچھ نہ بولی، دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سوال تو یہ ہے اب کیا کریں؟ خان شہباز نے کہا۔ آخر میرے چنگم کے پیکٹ کہاں گئے؟ دفتر عمران کی آواز آئی۔ وہ چونک پڑے، چونکہ یوں کہ آواز اوپر سے نہیں آئی تھی بلکہ اس طرف سے آئی تھی جہاں انہوں نے جیپ کھڑی کی تھی۔ پھر ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ عمران جیپ میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ قریب دوڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچے۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے سے دیکھتے رہے۔ وہ اتنے انماق سے کچھ تلاش کر رہا ہو تاکہ ان کی طرف متوجہ تک نہ تھا۔ تم یہاں کس طرح آ پہنچے؟ خان شہباز نے برائی آواز میں پوچھا۔ چنگم کے پیکٹ میرے تھیلے سے شاید گاڑی میں گر گئے تھے، لیکن آخر گاڑی سے کہاں گئے؟ عمران بولا۔ میں پوچھ رہا ہوں تم نیچے کیسے آئے؟ ایمرجنسی۔ پروفیسر نے خان شہباز کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسے بھی غصلی نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ خانزادی کبھی مڑ کر درے کی اونچائی کو دیکھتی اور کبھی عمران کو۔ اب میں کیا کروں؟ عمران نے مایوسانہ انداز میں گویا خود سے سوال کیا۔ ہم پوچھ رہے ہیں تم نیچے کیسے آئے؟ خانزادی نے جھلا کر بولی۔ آدمی اگر چوہا بننا گوارا کر لے تو سب کچھ ممکن ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی بتاؤں گا۔ مطلب فی الحال چنگم۔ میں کہتا ہوں جلدی کرو، اس راستے کو بند کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف بھی وہ ضرور توجہ دیں گے۔ خان شہباز نے کہا۔ اور اس جیپ کو یہاں دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے کہ ہم سرحد پار کر گئے۔ عمران خوش ہو کر بولا۔ اوہو، چنگم کے پیکٹ شاید میرے سوٹ کیس میں۔ دفتر پروفیسر نے کہا۔ تو اب ہمیں جلدی ہی کرنی چاہیے، وہ دیر سے چنگم کو ہڑپ رہا ہوں، عمران نے کہا اور گاڑی سے اتر کر بائیں جانب چل پڑا۔ اس نے انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ تھوڑی دور چل کر وہ رک گیا اور ان کی طرف مڑتا ہوا بولا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں چوہا بننا پڑے گا۔ پھر اس نے انہیں وہ سوراخ دکھایا جس سے گزر کر وہ جیپ تک پہنچا تھا۔ ایک ایک کر کے ہم بآسانی گزر سکیں گے، لیکن چوہوں کی طرح، پروفیسر ہنس کر بولا۔ عمران نے پہل کی تھی۔ سوراخ کسی لومڑے کے بٹ کا دانہ معلوم ہوتا تھا۔ اندر گہری تاریکی تھی۔ وہ پینسل ٹارچ کی روشنی میں راستہ تو دیکھ ہی سکتے تھے۔ کچھ دور تک سینے کے بل رینگتے رہنے کے بعد سوراخ میں کس قدر کشادگی محسوس کی تھی۔ بالآخر وہ اس درے تک پہنچ ہی گئے جس کے دہانے کو پتھروں کے ڈھیر سے بند کر دیا گیا تھا۔ اب کچھ دیر آرام کی یا ٹھہرے گی یا مسلسل چلتے ہی رہنا ہے؟ پروفیسر نے عمران سے پوچھا۔ میری ذمہ داری ختم، عمران سر ہلا کر بولا۔ خان شہباز سے پوچھو، لیکن میرے ایک سوال کا جواب تو تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ خانزادی بول پڑی۔ ارتھمیٹک کرنا ہی ہونا چاہیے۔ تم پروفیسر کے متحد ہو یا پروفیسر تمہارا متحد ہے؟ پروفیسر سے ہی پوچھ رہی ہو؟ میں تم دونوں سے ہی پوچھ رہی ہوں۔ ہم دونوں دوست ہیں، ایک دوسرے کی متحدی کا سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ میں مکھن کے کارخانے کا فورمین ہوں اور یہ پولٹری فارمنگ کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا کو حلوہ اور انڈا مرغی کھلانے کے لیے۔ غیر ضروری باتیں شروع ہو گئی ہیں، خان شہباز بولا۔ درے سے نکل کر ہم 3 میل مزید چلنا پڑے گا، پھر ہم ایک چھوٹی سی بستی میں پہنچیں گے۔ وہاں میرے 2 ایک شناسہ ہیں جو ہمیں عمران کے ملک کی سرحد تک پہنچا دیں گے۔ کہیں دیکھتے ہی گولی نہ مار دیں، عمران بولا۔ وہ لوگ اپنے سرحدوں کے اندر اجنبیوں کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو، خان شہباز بولا۔ چھوڑ دیا۔ تینوں نے سامان اٹھایا اور چل پڑے۔ خانزادی کا ہاتھ خالی تھا۔ اس نے ابھی بار برداری میں ہاتھ بٹانا چاہا، لیکن اس کی یہ خواہش پوری نہیں کی گئی تھی۔
وہ درہ طویل ثابت ہوا۔ اس کے دوسرے سرے پر عمران نے بائیں جانب ایک غار کا دہانہ دریافت کیا۔ چلتے چلتے رک کر وہ اس غار میں اتر گیا۔ اس کے ساتھی جہاں تھے وہیں کھڑے رہے جس میں وہ غار کے دہانے پر دوبارہ دکھائی دیا۔ بڑی آرام دہ جگہ ہے، اس نے کہا، ہم رات یہیں گزاریں گے تو کیا حرج ہے؟ یہ تو بڑی اچھی تجویز ہے، میں بڑی تھکن محسوس کر رہی ہوں، خانزادی نے کہا۔ پھر وہ اسی غار میں اتر گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پہلے بھی کسی کے استعمال میں رہا ہو۔ خانزادی ٹارچ کی روشنی میں چاروں طرف نظریں دوڑاتی ہوئی بولی۔ اسے اسمگلر استعمال کرتے ہیں، خان شباز نے کہا۔ شکرال سے انہیں کیا ملتا ہوگا؟ پروفیسر نے سوال کیا۔ اسلحہ اور گولہ بارود کے خصوص مویشی لاتے تھے۔ عمران غار کا جائزہ لیتا پھر رہا تھا۔ دفتر ایک گوشے سے اس نے آواز دی، یہاں ادھر آؤ، یہاں بہت کچھ ہے، جلانے کے لیے لکڑیاں، مٹی کے تیل کے 2 کینسٹر، 4 لالٹین، واو واو، ذبح کرنے کے لیے 1 آدھ بکری کی بھی ہوگی، خانزادی نے کہا اور ہنس پڑی۔ بس تو پھر رات یہیں گزر جائے گی، خان شباز نے کہا۔ پھر سچ مچ پاس سے کہیں کوئی بکری بھی مہیا ہو گئی تھی؟ خانزادی اچھل پڑی تھی۔ کیا واقعی؟ خان شباز نے حیرت سے کہا۔ بھاگ گئی، عمران کی آواز سنائی دی۔ کہاں بھاگ گئی؟ پکڑو، خانزادی نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ خانزادی نے سنجیدگی سے بکری کی تلاش شروع کر دی تھی۔ پروفیسر کچھ سوچتا رہا، پھر ہنس پڑا۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف مڑی۔ اس وقت اگر تم شیر کا بھی ذکر کرتی تو تمہیں دہاڑ ضرور سنائی دیتی۔ کیا مطلب؟ میرا ساتھی ایسا ہی ہے، پہلے میں نے اسے کوئی سنجیدہ آدمی سمجھا تھا، خان شباز نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، لیکن اب مجھے اپنی رائے بدل لینی پڑے گی۔ تم مجھے برفانی ریچھ بھی سمجھ سکتے ہو خان، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ شکرال میں تمہیں ایسی حرکتیں لے ڈوبیں گی، عمران خان نے کہا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ میرے لیے اب یہ مردانہ بیس ضروری تو نہیں، خانزادی نے اونچی آواز میں کہا۔ سخت الجھن محسوس کر رہی ہوں۔ تمہاری مرضی، عمران نے کہا۔ داڑھی میں بری نہیں لگتی، اس سے کہو خانزادی سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کرے۔ خان شباز آہستہ سے بولا۔ میں سمجھا دوں گا، پروفیسر نے کہا، اور اس سمت بڑھ گیا جدھر سے عمران کی آواز آ رہی تھی۔ وہ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتا تھا۔ خانزادی نے چھیڑ چھاڑ نہ کیجیے تو بہتر ہے، پروفیسر نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ خان شباز جذب ہو رہا ہے، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ وہ تو خود ہی مجھے چھیڑتی رہتی ہے۔ آپ متحد رہیے۔ یہ دونوں خواہاں گلے پڑ گئے۔ مجھے ان سے ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ دیکھیے شکرال میں کیا ہوتا ہے، وہ مردانہ بیس میں بھی رہنے کو تیار نہیں ہے۔ شکرال میں مرد مارے جا سکتے ہیں، عورتوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، خواہ کسی رنگ نسل سے تعلق رکھتی ہوں۔ بہرحال ہم نئی دشواری میں پڑ گئے ہیں۔ کیسی دشواری؟ شکرال۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اتنے میں خانزادی اور شباز بھی ادھر ہی چلے آئے۔ خان شباز، عمران نے اس کی طرف دیکھے بغیر سوال کیا، قریبی بستی میں تمہارے کتنے شناسہ ہیں؟ 2 آدمی ہیں، اگر موجود نہ ہوئے تو دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ تم یہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ اگر بستی میں تمہارے کو کوئی نہ پہچان سکا تو گولیاں ہمارے سینے چھلنی کر دیں گی۔ نہیں، 2 مخص آدمیوں کی شناسائی کو کافی نہیں سمجھتا تو پھر اس غار کو ہی اول آخر سمجھ لو، خان شباز نے بزاری سے کہا۔ شاید اب تم اپنے کیے پر پشیمان ہو، خداوند قندوس کی قسم ہرگز نہیں۔ تو بس پھر خاموشی اختیار کرو، ہم بستی میں نہیں جائیں گے۔ تم بستی سے گزرے بغیر وہاں تک نہیں پہنچ سکو گے جس سے تمہیں اپنے ملک میں داخل ہونا ہے۔ میں ایسے راستوں سے بھی واقف ہوں، ہم پر کسی کی نظر ہی نہ پڑ سکے گی، لیکن یہ راستے پیدل تو نہیں طے ہو سکیں گے۔ سواری کہاں سے مل جائے گی تمہیں؟ بستی سے۔ خیر خیر، یہ سب سوچنے کے لیے پوری رات پڑی۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ انداز ایسا ہی ہے جیسے کان چاٹنے والے کسی بچے کو ٹالا گیا۔ خان شباز کے چہرے پر پہلے تو شرمندگی کے آثار نظر آئے، پھر غصے سے سانس پھولنے لگی تھی، لیکن وہ مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے ہٹ گیا۔ تم آخر غصہ دلانے والی باتیں کیوں کرنے لگے ہو؟ خانزادی نے عمران کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، خان شباز تم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ مجھ سے خوش کون ہے؟ چلو چلو انہیں تنہا چھوڑ دو، پروفیسر بولا۔ تم ذرا دیر کو انہیں میرے پاس تنہا چھوڑ دو، عمران پروفیسر کو گھورتا ہوا بولا۔ میں قریبی بستی سے 2-4 گھوڑے چرا لاتا ہوں اور بس۔ کیا تم نہیں پکڑے جاتے؟ چور یا تو پکڑے جاتے ہیں یا عیش کرتے ہیں، کوئی تیسری بات نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے تمہارا حدیثہ مخص وہم ہو، ممکن ہے، لیکن یہ قطع ناممکن ہے کوئی عورت بھی کسی حال میں خاموش رہ سکے۔ کیا میں ضرورت سے زیادہ بول رہی ہوں؟ ہو سکتا ہے یہ بھی میرا وہم ہو، تم نے حقیقتاً اونٹ سیکھ رکھے ہوں۔ اچھا، میں اب قطع نہیں بولوں گی، اگر مجھے اس پر یقین آ جائے تو گولی مار دینا۔ وہ برا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ دفتر پروفیسر عمران کی طرف رینگ آیا تھا۔ ادھر 10-15 فوجی موجود ہیں، اس نے آہستہ سے کہا، ان پر نظر رکھو، مگر بلکہ میرا تو خیال یہ نیچے اتر کے سوراخ کے قریب جا کر بیٹھ جاؤ، اگر وہ اسی طرف آئیں تو بے دریغ فائرنگ شروع کر دینا۔
پروفیسر مشین گن سنبھالے ہوئے درے میں اتر گیا۔ میں خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس بھی کچھ ہونا چاہیے، خانزادی نے آہستہ سے بولی۔ میری گردن تو پہنچے رکھنا خالی ہاتھ سے، واقعی بہت بے مروت ہو، تمہیں دونوں کی وجہ سے میں اس حال کو پہنچی ہوں، تو پھر دوسرے خالی ہاتھ کو بھی کام میں لانا مت بھولنا۔ پروفیسر کی گردن زیادہ موٹی نہیں ہے، تمہارا بایاں ہاتھ ہی کافی ہوگا اس کے لیے، اس وقت کی بکواس کا ضرور بدلہ لوں گی، تم دیکھ لینا۔ عمران آہستہ سے بولا۔ میرا خیال غلط نہیں تھا، وہ آ رہے ہیں۔ دوربین اس کی آنکھوں سے لگی ہوئی تھی، وہ حد نظر تک صاف دیکھ رہا تھا۔ 8 گھوڑے تیزی سے درے کی جانب بڑھے چلے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد خانزادی نے بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سن لی تھیں، لیکن عمران کی ہدایت کے مطابق اس کے قریب ہی اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ یہ فلسفہ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا، اوندھے پڑے رہنے میں اتنی تکلیف ہرگز نہیں ہو سکتی جتنی کھوپڑی میں سوراخ ہو جانے سے ہو سکتی ہے۔ ٹاپوں کی آوازیں بتدریج قریب ہوتی آ رہی تھیں۔ اس طرح چپ چاپ پڑی رہنا۔ عمران آہستہ سے بولا، کیا وہ ہمیں پکڑ کر لے جائیں گے؟ صرف ہم دونوں کو؟ تم ساتھ جانا چاہو گی تو لے جائیں گے، ورنہ یہیں چھوڑ دے جائیں گے۔ میں ساتھ جاؤں گی۔ بس خاموش، شاید وہ درے تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ کیسے معلوم ہو کہ خان شہباز پر کیا گزری؟ خانزادی نے آہستہ سے کہا۔ ارے تمہاری زبان رکے گی کہ نہیں؟ اچھا اب میں تمہیں نہیں بولوں گی، خانزادی نے بوکھلا کر کہا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پھینچ لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سچ مچ خائف ہو گئی ہو۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بہت قریب سے آ رہی تھیں۔ عمران نے دوربین تھیلے میں ڈال لی تھی، ٹامی گن سنبھالے درے کی طرف رینگ گیا۔ 5 آدمی درے میں داخل ہوئے۔ وہ اسی غار کے دہانے کے قریب رک گئے تھے جہاں انہوں نے رات بسر کی تھی۔ پھر ایک دہانے پر ٹھہرا۔ 4 آدمی غار میں داخل ہوئے۔ عمران نے کل 8 آدمی شمار کیے تھے، ان میں سے شاید 3 درے کے سرے پر رک گئے تھے۔ وہ درے میں جھانکتا رہا، اس کا خیال تھا غار سے نکل کر وہ ادھر کا رخ کریں گے، کہیں ان میں سے کوئی اس راستے پر نہ چل پڑے جس کا اختتام لومڑی کے بھٹ کے دہانے پر ہوا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو پروفیسر بے خبری میں مارا جائے گا، عمران نے سوچا۔ پھر اس سلسلے میں کچھ کرنے ہی والا تھا، عقب سے آواز آئی، اپنی بندوق پھینک کر کھڑے ہو جا، ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ زبان شکرالی تھی۔ پروفیسر غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹا، وہاں سے چل پڑا۔ خیریت، مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خانزادی ہنس پر بولی۔ یہی تم ایک بار اپنے گھر والوں کو یاد نہیں کیا؟ ٹامی گن اس وقت عمران کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ شکرالی عقاب کی نظر رکھتے ہیں، لہٰذا اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ چپ چاپ تعمیل کرتا۔ پھر خانزادی بھی ساتھ تھی، اس کا تحفظ مقدم تھا۔ وہ ہاتھ اٹھائے کھڑا رہا۔ اب مڑ جاؤ، کہا گیا۔ عمران آواز کی طرف مڑا۔ 2 ریوالور اس کی جانب اٹھے تھے، لیکن ایک کی نظر خانزادی پر بھی تھی۔ وہ خالی ہاتھ ہے، عمران نے شکرالی میں کہا۔ دوسرے آدمی نے آگے بڑھ کر عمران کی ٹامی گن اٹھا لی۔ عمران کو علم نہیں تھا کہ دوسری طرف درے کے علاوہ اوپر آنے کا کوئی اور راستہ بھی موجود ہے، ورنہ وہ پروفیسر کو لومڑی کے بھٹ کی طرف ہرگز نہ بھیجتا، اس راستے کی نگرانی پر لگاتا، لیکن اب تو فرض و گزاشت ہو چکی تھی۔ پھر خانزادی سے بھی اٹھنے کو کہا گیا۔ وہ تمہاری زبان نہیں سمجھ سکتی، عمران نے کہا اور خانزادی سے بولا، کھیل ختم ہو گیا، کھڑی ہو جاؤ۔ ویسے خدا کا شکر ہے کچھ دیر کے لیے تمہاری زبان تو رکی رہ گئی۔ خانزادی بسور کر رہ گئی تھی۔ تم شکرالی بول سکتے ہو، لیکن شکرال کی کسی بستی کے نہیں معلوم ہوتے، ایک آدمی نے کہا۔ میں نے کب کہا ہے؟ عمران نے غصے لہجے میں کہا۔ تمہارا ایک آدمی ہمارے قبضے میں ہے، بڑے دعوے کر کے گیا تھا اس بستی میں کہ 2 شکرالی اس کے دوست ہیں۔ اگر اس نے ہم میں سے 2 کے نام نہ لیے ہوتے تو اب تک مار ڈالا گیا ہوتا۔ تو کیا تم نے اسے بادشاہت بخش دی ہے؟ نہیں، وہ ان دونوں کی واپسی تک زندہ رہے گا، وہ غصلی آواز میں بولا تھا۔ چلو، کہاں چلوں؟ تمہیں بھی بستی میں چل کر جواب دہی کرنی، ہم کسی غیر شکرالی کو اپنی سرحد پر برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم ادھر سے ہیں، تمہیں معلوم ہوگا ادھر کیا ہو رہا ہے۔ عمران نے بائیں جانب ہاتھ اٹھا کر کہا، ہم کچھ نہیں جاننا چاہتے، چلو۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ وہ نیچے اتر کر درے کے دوسرے سرے کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ ہمارا ایک آدمی اور بھی ہے، عمران نے کہا۔ وہ پہلے ہی پکڑا جا چکا ہے، جواب ملا۔ غار میں نہیں تھا، پھر کہاں ہے؟ وہ دونوں چلتے چلتے رک گئے اور ان کے ریوالور عمران کی کنپٹیوں سے جا لگے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ عمران غصے سے بولا۔ اگر اس نے چھپ کر کوئی حرکت کی تو تم زندہ نہیں رہو گے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم پر کیا گزری۔ کیوں؟ وہ ادھر والوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ چلو اسے بھی ساتھ لو، تمہیں اس طرف چلنا ہے۔ یعنی میری کنپٹیوں پر ریوالور رکھے ہوں گے؟ بالکل اسی طرح، اس طرح چلنا میرے لیے ناممکن ہے۔ آئیے اب کیا کہہ رہے ہیں؟ خانزادی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کہیں لڑکی سے کہو بولتی جاؤ، کم سے کم لڑکی تو معلوم ہو۔ تمہیں اس وقت بھی شرارت سوجھ رہی ہے؟ عمران کچھ نہ بولا۔ کیا بات ہے؟ شکرالی نے پوچھا۔
پوچھ رہی ہے لوگ آدم خور تو نہیں ہیں؟ اس سے کہہ دو شکرال میں عورتیں محفوظ رہتی ہیں۔ چلو بتاؤ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ عمران انہیں بٹ والی دراڑ میں تک لایا تھا۔ انہوں نے اسے حیرت سے دیکھا اور ایک نے کہا ادھر تو کچھ نہیں ہے۔ میں نے کب کہا ادھر بھی کچھ ہے؟ عمران نے کہا، پروفیسر کو آوازیں دینے لگا تھا۔ ہم ڈر لیے گئے، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ میرے دونوں کن پٹیوں سے ریوالور لگے ہوئے ہیں، واپس آ جاؤ، خود کو ان کے حوالے کر دو ورنہ مفت میں مارا جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد پروفیسر دکھائی دیا۔ اس نے عمران کی ہدایت پر پوری طرح عمل کیا تھا۔ مشین پستول اس سے لے لیا گیا تھا۔ دونوں قیدیوں کی طرح چل رہے تھے۔ بلا آخر شکرالی اپنے آدمیوں سے جا ملے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ایک نے کہا، ان کے ہاتھ پشت پر باندھ دو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، عمران بولا۔ وہ چوم کر اسے گورنے لگا۔ تم کس بستی سے تعلق رکھتے ہو بھائی؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں شکرالی نہیں ہوں۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ عمران کو بغور دیکھے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، تمہاری شکل کچھ جانی پہچانی سے لگتی ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں ہمیں قیدیوں کی طرح نہ لے چلو ورنہ بعد میں تمہیں اپنی اسی حرکت پر پچھتانا پڑے گا۔ تم لوگ آخر یہاں کیوں آئے اور کیا چاہتے ہو؟ وہ آدمی جو بستی میں مدد لینے گیا تھا اس طرف کا ایک مظلوم آدمی ہے۔ اس کی بدقسمتی اس کے دونوں شناسہ اس وقت بستی میں موجود نہیں ہیں۔ وہ ادھر کہلا کہ میں مکلانی ہوں۔ پہچان لیا، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ شکرالی یک بہک اچھل کر بولا اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس کے ہاتھ چومنے لگا۔ نہ صرف خانزادی اور پروفیسر بلکہ شکرالی بھی حیرت سے منہ کھولے کھڑے تھے۔ ہاتھ چومنے کے انداز میں بڑا والیانہ پن تھا۔ عمران اس طرح کھڑا تھا جیسے وہ اس کا حقدار ہو۔ شکرالی تیزی سے اٹھا اور اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ کر بولا، ارے بدبختو، یہ سرداروں کے سردار شہباز کا روحانی بھائی صف شکن ہے، اسے تعظیم دو ورنہ تمہارے باپ قبروں میں کرانے لگیں گے۔ پھر خانزادی اور پروفیسر نے دیکھا، سبھی باری باری سے عمران کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ جادوگری، 100% جادوگری۔ خانزادی بڑبڑائی، تم لوگوں نے میرے ساتھی کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی روایت تو نہیں رکھی؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے بے حد افسوس ہے، شکرالی مغموم لہجے میں بولا، لیکن یہ سب کچھ لا علمی کی بنا پر ہوا۔ اگر وہ تمہارا نام لے لیتا تو اس وقت بستی کا بچہ بچہ تمہارے استقبال کو یہاں پہنچ گیا ہوتا۔ سنجیدہ خان متحد کے بیٹے، ہمیں بے حد افسوس ہے۔ میں نے پوچھا تھا، تم نے میرے ساتھی سے برا برتاؤ تو نہیں کیا؟ تشدد کے بغیر اس نے تمہاری نشاندہی نہیں کی تھی۔ زندہ ہے یا مر گیا؟ عمران نے بوکھلا کر کہا، ہے تو زندہ لیکن شاید اب موت کی دعائیں مانگ رہا ہو۔ تم خود کیوں نہیں چلے آئے بستی میں؟ یہ باتیں پھر ہوتی رہیں گی، چلو چل کے اس کی خبر لیں، عمران بولا۔ خانزادی اور پروفیسر خاموش کھڑے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پتھر کے مجسموں میں تبدیل ہو گئے ہوں۔ 8 گھوڑوں میں سے 3 ان کے حوالے کیے گئے تھے۔ ان کے سواروں سے کہا گیا کہ وہ مہمانوں کا سامان لے کر پیادل چلیں۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خانزادی پھر بڑبڑائی۔ اس کا گھوڑا عمران کے گھوڑے کے برابر چل رہا تھا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، عمران بولا۔ آخر تم نے کیا کہہ دیا کہ یہ خون کے پیاسے تمہارے ہاتھ چومنے لگے؟ جادو کے 3 لفظ، یہ بھی انگریزی میں، آئی لو یو۔ لیکن خدا را کہیں تم میں سے کسی سے یہ نہ کہنا بیٹھنا، عورتوں کی زبان سے یہ سننے کے روادار نہیں ہیں۔ باتوں میں مزاح نہ اڑاؤ، یہ مسائل تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے، ان کا فلسفے سے کوئی تعلق نہیں۔ تم آخر ہو کون؟ میرے والدین کو بھی ابھی تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ میں کون ہوں۔ والدین بھی ہیں تمہارے؟ کس کے نہیں ہوتے؟ لیکن مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی بھی آسمان سے ٹپکے ہو۔ میرے ساتھ ان کے برتاؤ پر حیرت کا اظہار ہرگز نہ ہونے دینا۔ خصوصیات اس پر تمہاری توجہ رہنی چاہیے۔ آخر کیوں؟ تم بتاتے کیوں نہیں؟ اس قصے کو چھوڑو، خان شہباز کی کافی زیادہ پٹائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ یہ معلوم کرنے کے لیے وہ تنہا ہے یا اس کے کچھ اور ساتھی بھی ہیں؟ مجھے یقین ہے خان شہباز نے تشدد کی انتہا پر ہماری نشاندہی کی ہوگی۔ جب تم ان لوگوں میں اتنے محترم تھے تو پھر خود کیوں نہیں کہ بستی میں؟ خان کو کیوں نہیں جانے دیا؟ میں یہاں اپنی موجودگی ظاہر کیے بغیر نکل جانا چاہتا تھا۔ آخر کیوں؟ تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا جب 2-4 ماہ یہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ کیوں ٹھہرنا پڑے گا؟ مناسب یہی ہوگا اپنی اس کیوں کو لگام دو ورنہ گھوڑے بھڑکنے لگیں گے۔ یہاں کے لوگ انہیں ایڑ کے بجائے کیوں لگاتے ہیں؟ اڑا لو مذاق، بے بس ہونا۔ عورت اور بے بس، دنیائے عورت کی تاریخ مساخ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جس کی زبان میں بس نہ ہو اسے بے بس کہنا کس طرح درست نہیں۔ تم بہت شاکی ہو میری زبان سے، حالانکہ بہت کم بولتی ہوں۔ ٹریجڈی تو یہ ہے کہ ساتھ کے ساتھ کم سخنی کا بھی دعویٰ کرتی ہو۔ تم عورتوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ ایک عورت نے مجھے پیدا کر کے مصیبت میں ڈال دی ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ مجھ سے زیادہ تو خود بکواس کرتے ہو۔ لینگویج پلیز۔ ابھی تم دیکھ ہی چکے ہو یہ لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ میں یہاں عبد المنان دم فیوزما ہوں۔ وہ برا سا منہ بنا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ پھر پروفیسر کا گھوڑا آگے بڑھ آیا تھا۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، یار تم کان نہ چاٹو، یہ خاتون کیا کم ہے؟
میرا ذہن معاف ہو جا رہا ہے۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ پیادل ہونے کے بجائے گھوڑے پر ہو، جو میں پکڑنے آیا تو خود پیادل ہو گئے۔ یہی تو معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یک بیک پانسا کیسے پلٹ گیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا سلسلہ چنگیز خان سے ملتا ہے۔ میرے والدین من و عن بالکل چنگیز خان کی تصویر ہیں۔ مجھے بہلانے کی کوشش نہ کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ تم بھی سن لو، میرے ساتھ ان کے کسی بھی قسم کے برتاؤ کا حیرت ظاہر نہ کرنا۔ میں یہاں صف شکن کے نام سے پہچانا جاتا ہوں، وطن الملوف مقلانی ہوں۔ میرے ملک کا نام بھی نہ چھٹنے پائے تمہاری زبان سے۔ مجھے شکرالی آتی ہی نہیں، لیکن یہاں تمہیں اپنی زبان بولنے والا کوئی نہ کوئی مل جائے گا۔ خان شباز کے بارے میں کیا معلوم ہوا؟ عمران نے جو کچھ بھی سنا اس سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، یہاں جس نے بھی میرے مشورے کے خلاف کچھ کیا مارا جائے گا۔ جب آپ شکرال کے معاملات میں اس حد تک دخیل تھے تو پہلے بستی کے رخ کیوں نہیں کیا تھا؟ جلد اس کی وجہ بھی تمہیں معلوم ہو جائے گی۔ تم یہ محسوس کرو گے جیسے شکرال نہیں بلکہ میرے سسرال میں ہو۔ آج نہیں کل چلے جانا۔ اس کل کا اختتام سال کے اختتام پر ہو سکتا ہے۔ یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ کی مرضی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے بور کرنے والے؟ بستی سے کس قدر فاصلے پر انہیں رکنا پڑا؟ رہنمائی کرنے والے شکرالی نے عمران سے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں بستی کے لوگوں کو تمہاری پیشوائی کے لیے لاؤں گا۔ عمران نے سر کو جنبش دی تھی، وہ گھوڑا دوڑتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عمران نے مڑ کر خان زادی کی طرف دیکھا تھا، جسے نئے سوالات کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہو۔ کیوں جلا رہے ہو؟ وہ غصلی آواز میں بولی۔ پوچھو پوچھو، اب کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے سر ہلا کر پوچھا۔ میں طے کر چکی ہوں، بالکل خاموش رہوں گی۔ خیر میں ہی بتا دیتا ہوں، وہ اس کے لیے گیا ہے کہ بستی کے لوگوں کو میری پیشوائی کے لیے لے آئے۔ کہاں کے بادشاہ؟ کافی ہاؤس کا۔ برا انہیں جلدی عمران کے قول کی صداقت کو پرکھنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ لوگ نہ صرف پیشوائی کو آئے بلکہ رفائلوں سے ہوائی فائر کر کے عمران کو سلامی بھی دی تھی۔ اب تو تم سے خوف معلوم ہونے لگا ہے، خان زادی نے کہا۔ خوف کھانے کی ضرورت نہیں، میرے حوال سے عبرت پکڑنے کی کوشش کرو۔ چپ بھی رہو خان زادی، پروفیسر بولا۔ وہ بستی میں داخل ہوئے۔ لڑکیاں استقبالی گیت گا رہی تھیں، جیسے سچ مچ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی سربراہ مملکت کا سواگت کیا جا رہا ہو۔ بستی کا سردار وہی شخص ثابت ہوا جس نے عمران کو پہچانا تھا۔ خان شباز کے سلسلے میں اس کی آنکھوں میں ندامت ظاہر ہو رہی تھی۔ عمران کے استفسار پر اس نے بتایا، خان شباز ابھی تک بے ہوش ہے، مجھے فوراً اس کے پاس لے چلو۔ عمران بولا۔ اس نے خان زادی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ کیا یہ تمہارے سرکس میں کام کرتی ہے؟ صاف شکن شکرالی نے کہا۔ نہیں، یہ اس مظلوم کی بھتیجی ہے۔ مجھے بے حد افسوس ہے، بے حد افسوس ہے۔ عمران کچھ نہ بولا۔ وہ تینوں اس خیمے میں آئے جہاں خان شباز بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی خون آلود تھی، شاید موٹی رسی کے شکنجے میں اس کے سر کی یہ حالت ہوئی تھی۔ رسی کا شکنجہ ایذا رسانی کا روایتی آلہ تھا۔ تم میرا وہ سوٹ کیس منگوا دو جس کے اوپر 2 عدد سیاہ دھاریاں پڑی ہوئی ہیں، عمران نے شکرالی سے کہا۔ بہت بہتر، اس نے کہا اور انہیں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ یہ سب کچھ مقصد تمہاری وجہ سے ہوا ہے، خان زادی کا رائی۔ عمران خاموش رہا، پرتشویش نظروں سے خان شباز کو دیکھنے جا رہا تھا۔ تم نے سوٹ کیس کیوں منگوایا؟ خان زادی نے پوچھا۔ علاج کروں گا۔